رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہمارے درس قرآن کا عنوان حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، خود بھی پیغمبر ہیں اور آپ کے والد بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر دادا بھی، پھر پردادا بھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سیرت کا حسن و کردار بھی عطا فرمایا تھا اور صورت کا حسن و کردار بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ کی سیرت کے حسن و کردار کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4411 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف، کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اور آپ کا جو حسن و جمال تھا اس کے متعلق حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند امام محمد بن حنبل کی جلد 3 صفحہ نمبر 286 کے اندر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی یوسف علیہ السلام شطر الحسن، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کل حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا تھا۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی نبوت کے آثار آپ کے چہرہ انور پہ موجود تھے، اور حضرت یعقوب کے بیٹے 12 تھے اور سب سے زیادہ لگاؤ آپ کا نبوت کی وجہ سے آپ کی طرف تھا۔ دوسرے بھائیوں کو حسد ہوا اور انہوں نے سازش کی آپ کو اپنے والد سے جدا کرنے کی، تو پھر انہوں نے کھیل کے بہانے انہیں اپنے گھر سے نکالا، کنویں میں پھینکا، پھر دوسرے دن جا کے ایک قافلے والوں کو بیچا، پھر آپ مصر میں پہنچے، وہاں آپ عزیز مصر نے آپ کو خریدا، پھر عزیز مصر کی بیوی نے محل میں جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچ رہے تھے دعوت گناہ دی، اللہ رب العزت نے آپ کو بچایا، آپ پاک باز رہے، پھر اسی پاداش میں یعنی گناہ نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو 8 سال تک جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کی سچائی اور آپ کی حقانیت سب پہ واضح ہوئی، اور عزیز مصر یعنی جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے آپ کو اپنے پاس واپس بلایا، جیل سے رہا کروایا گیا، سارے الزامات ختم ہو گئے، اور پھر ایک وقت آیا آپ کی مینجمنٹ خزانے کے حوالے سے وہ ان کے سامنے آئی، تو عزیز مصر نے آپ کو وزیر خزانہ بنایا۔ لیکن وزیر خزانہ کے اعتبار سے آپ کی کیفیت یہ تھی کہ ہر اعتبار سے جو مصر کا بادشاہ تھا وہ آپ کے اوپر اعتماد کرتا تھا۔ پھر مصر میں قحط پڑا اور آپ نے اس قحط کو بڑے خوبصورت طریقے سے اس طرح ملک کا نظام چلایا، مینجمنٹ کا نظام اس طرح بہتر کیا کہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ اس قحط سالی کے عالم میں غلہ لینے کے لیے، خوراک لینے کے لیے مصر میں آتے تھے۔ تو اسی دوران آپ کے بھائی جنہوں نے آپ پہ یہ ظلم کیا تھا اور آپ کو اپنے والد سے جدا کیا تھا وہ بھی غلہ لینے کے لیے پہنچے، آپ نے انہیں پہچانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ پھر چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ آپ نے اپنے پوری فیملی کو مصر میں اپنے پاس بلا دیا۔ تو جب بادشاہ مصر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ مصر کے مکمل طور پر حکمران بن گئے، مصر کے مکمل طور پر آپ بادشاہ بنے۔ تقریباً 100 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے وصیت کی کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے جائیں تو میرے جسد کو فلسطین میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جا کے دفن کریں۔ تو پھر آپ کے جسد مبارک کو رکھ دیا گیا ایک تابوت میں بند کر کے۔ تو جب کافی عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب بنی اسرائیل مصر سے فلسطین میں آئے تو آپ کے جسد مبارک کو ساتھ لے آئے اور فلسطین میں آ کے اسے دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں اسے احسن القصص کہا گیا، یعنی سب قصوں میں خوبصورت قصہ۔ اب اسے جو سب قصوں میں سے خوبصورت قصہ کہا گیا اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جن راہوں سے گزرتا ہے وہ مسلسل محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اسے مشقتیں بھی اٹھانا پڑتی ہیں، راستے میں پیچ و خم آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اس پہ تہمتیں بھی لگتی ہیں، اور پھر اسے گناہوں کی دعوتیں بھی ملتی ہیں، اور اس نے ان گناہوں کی دعوتوں کو ٹھکرانا بھی ہوتا ہے اور دامن بچا کے اپنی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے۔
اور مختلف پریشانیاں بنتی ہیں، پھر وقت آتا ہے انسان کو سہولتیں ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، اعزاز و اکرام ملتا ہے۔ تو ایک انسان کا نیچے سے لے کر اوپر تک جو کامیابی کا سفر ہے، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور راستے میں جو اسے معاملات پیش آتے ہیں، پھر انسان کا بچپن، انسان کی جوانی، پھر انسان کی بزرگی، یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اور کردار میں پائے جاتے ہیں اور آپ کے اس قصے میں پائے جاتے ہیں۔ اور ایک انسان جب خلوص نیت کے ساتھ اور سمجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھتا ہے تو یہ زندگی کی کامیابی کی راہیں اس کے سامنے کھلتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس قصے کو احسن القصص کہا گیا۔ جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآنی سیرت و کردار کا ذکر ہے تو اس سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آپ کا ذکر موجود ہے۔ مجموعی طور پر 26 مرتبہ قرآن مجید میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ ایک پوری سورت سورہ یوسف وہ تو ہے ہی مکمل آپ کے ذکر پہ، اس طرح سورہ انعام میں بھی آپ کا ذکر مبارک آیا ہے، سورہ غافر میں بھی آپ کا ذکر مبارک آیا ہے۔ اب ہم سورہ یوسف کی روشنی میں آپ کی جو سیرت اور کردار ہے اس کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو جو اللہ رب العزت نے آپ کے قصے کو احسن القصص قرار دیا، یعنی سب قصوں میں خوبصورت قصہ، تو اس کی وجہ یہ سامنے آ گئی کہ کامیاب زندگی کا کوئی پہلو، چاہے وہ مشقت والا ہو، وہ آزمائش والا ہو، وہ آسانی والا ہو، وہ پریشانی والا ہو، وہ کامیابی والا ہو، اللہ رب العزت نے وہ سارے پہلو آپ کی سیرت میں، آپ کے اس قصے میں پائے جاتے ہیں، اس لیے آپ کو احسن القصص آپ کے قصے کو کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت عام طور پہ جس عمر میں اپنے نبیوں پر علم و حکمت کے دروازے کھولتا ہے اور انہیں انتخاب تو ان کا پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس وقت انہیں پہنچ کے نبوت عطا کی جاتی ہے اور علم عطا کیا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں مصر میں آپ عزیز مصر کے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ آپ کو دعوت گناہ دیتی ہے۔ اب نرم و نازک ماحول ہے، محل ہے، اور صاحب حسن و جمال اور صاحب اقتدار خاتون آپ کو دعوت گناہ پیش کر رہی ہے، تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس وقت اپنے دامن کو بچانے کا، تو بالخصوص آج کے نوجوانوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ تو قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو ذکر کی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 22 ہے، وہاں فرمایا گیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ بلوغ اور قوت کی عمر کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا علم، حکمت اور آپ پہ جو اللہ کی کرم نوازی۔ پھر اس کے بعد ذکر آ گیا کہ زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کو ورگلانے کی کوشش کی تو اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب اس نے آپ کو دعوت گناہ دی اور وہ آپ کی طرف مائل ہو گئی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، دروازے بند کر دیے، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہا ادھر آ جاؤ یوسف، میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے آپ کو پریشرائز بھی کیا، دعوت بھی دی، لالچ بھی دیا۔ تو جب یہ کیفیت بنی تو اس کے جواب میں حضرت یوسف کی پاک بازی کس طرح ظاہر ہوتی ہے اور آپ کی زبان سے کلمات کیا نکلتے ہیں، قال، آپ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواج، اللہ رب العزت نے مجھے ایسے بلند اور خوبصورت مقام تک پہنچایا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، اس مقام تک پہنچایا ہے، اور میں یہاں پہنچ کے اللہ کی نافرمانی کروں، ایسا مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں نبی، ایسے ہی ہوتے ہیں پاک باز لوگ، ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کے نیک اور صالح بندے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک آپ کی سیرت کا بڑا پہلو ہے جو آپ کی پاک بازی پہ دلالت کرتا ہے۔ اور پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور پھر اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مزید آپ کو پریشرائز کیا اور آپ پہ تہمت لگائی
اور پھر وہ وقت آیا کہ اس سے بچنے کا ایک ہی سبب تھا کہ آپ جیل کی زندگی کو اختیار کر لیں، تو اس وقت بھی آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو عرض کی، یہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ دیکھیے کس طرح ایک طرف دعوت گناہ ہے اور ایک طرف مشقت کی زندگی ہے، آپ نے گناہ کے مقابلے میں مشقت کی زندگی کو قبول کیا۔ یہی سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 ہے۔ قال، آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، السجن، جیل، قید خانہ، احب الیہ، میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، مما یدعوننی الیہ، جس کی جانب یہ عزیز مصر کی بیوی مجھے بلا رہی ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ نے اس کی دعوت کے مقابلے میں قید کو پسند کیا۔ یہی پاک باز لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک طرف نافرمانی کی دعوت ہو، ایک طرف مشقت کی دعوت ہو، تو مشقت کو قبول کر لینا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا۔ پھر آپ کی جیل کی زندگی ہے، وہاں آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تعلق ہے، پھر آپ کے حسن اخلاق و کردار کی وجہ سے ان کے اوپر آپ کا اثر قائم ہونا ہے، اور پھر ان کی جو اپنی پرسنل باتیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو جب ماحول بن جاتا ہے، ان کا اعتماد آپ دیکھتے ہیں کہ مجھ پہ قائم ہو چکا ہے، اب ماحول ہے کہ میں انہیں اپنی نبوت کی تبلیغ کروں، تو پھر آپ انہیں تبلیغ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے یہ بات ذکر شروع ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، کہ میرے ہاں اس قوم کا دین متروک ہے، یعنی میرے نزدیک اس قوم کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا پیغام دیا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم، میں نے تو پیروی کی ہے اپنے آباء کی ملت کی، جو ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمیں یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اب مصر کا جو معاشرہ تھا وہ بت پرست تھا، تو آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا انداز بت پرستی کی آغاز بت پرستی کی مذمت سے کیا۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور لوگوں کے اوپر۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس جو اللہ نے احسان کیا اس کی قدر سناشی نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا علیحدہ علیحدہ خدا بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک خدا بہتر ہے جو واحد بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے۔ تو آپ نے انہیں تبلیغ کی، اور یہ ساری تبلیغ کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ اسے جانتے نہیں ہیں۔ یہ آپ نے باقاعدہ اپنی نبوت کی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو عزیز مصر ہے اسے خواب آتی ہے کہ پریشان خواب آتی ہے، پھر وہ جو جیل کا جو ساتھی رہا ہو کے گیا تھا وہ عزیز مصر کے قریب ہوتا ہے، وہ آپ کی طرف اس کی توجہ مبذول کرواتا ہے کہ یوسف ہیں ایک جنہیں تو نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ پھر اس طرح بات آپ تک پہنچتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک مجھ پہ لگائے گئے الزامات دور نہیں ہوتے۔ پھر وہ وقت آتا ہے، الزامات دور ہو جاتے ہیں، اور وہ عزیز مصر جس نے اپنی بیوی کی خواہش پہ آپ کو جیل میں ڈالا تھا وہی پکار اٹھتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے، یعنی یہ آپ کے کردار کا حسن ہے کہ مخالف بھی آپ کے کردار پاکیزہ کردار کی گواہی دیتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ باہر آتے ہیں، اور پھر وہ عزیز مصر آپ کو خصوصی طور پر اپنے پاس رکھتا ہے، وزیر خزانہ بناتا ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پر جو مشاورت ہے وہ وہاں ملک مصر میں آپ کی چلتی ہے۔ دیکھیے کیسے غلام بن کے آئے، بکے، پریشانیاں برداشت کی، لیکن استقامت اختیار کی، تقوی اختیار کیا، ڈٹے رہے اللہ کی فرما برداری پہ۔ جیل میں بھی جانا پڑا، لیکن پھر وقت آیا اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، اور جہاں وہ غلام بن کے آئے تھے اللہ رب العزت نے اسی مقام کا آپ کو سربراہ بنا دیا، حکمران بنا دیا۔ تو بظاہر وزیر خزانہ ہیں، لیکن حقیقت میں سارا اختیار اس ملک کا اور مینجمنٹ ساری آپ کے پاس ہی ہے۔ پھر آپ کے بھائی آپ کے پاس پہنچتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی سیرت و کردار کا بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ تو جب پہچان ہو جاتی ہے آپس میں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد،
تو انہیں محسوس ہوتا ہے بھائیوں کو کہ یہی یوسف ہے جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 اور 91 92 ہے، اس میں بڑا خوبصورت نقشہ بیان ہوا آپ کے سیرت و کردار کا اور بھائیوں کے ساتھ آپ کا جو مکالمہ ہے اس کا۔ قالو، بھائیوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ وَهَذَا أَخِي، یہ بنیامین میرا وہ سگا بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ بھائیوں سے بات ہو رہی ہے، وہ بھائی کہ جنہوں نے پیچھے ظلم و ستم کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، بیچا تھا، باپ سے جدا کیا تھا، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اور بات کرتے کرتے آپ نے اپنی زندگی کا جو سفر تھا اسے بھی بیان کر دیا، اور آپ کو جو مقام و مرتبہ ملا تھا جسے آپ محسوس کرتے تھے کہ اس وجہ سے مجھے یہ مقام و مرتبہ ملا، اور حقیقت بھی یہی تھی، آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اسے بھی بیان کر دیا کہ تم بھی اگر کسی مقام و مرتبے پر پہنچنا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو جو میں نے کیا۔ تو وہ کیا عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، بے شک جو بندہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچ کے رہے، اللہ کی فرما برداری کرے، حلال کام کرے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي، جو اپنی زندگی میں تقوی کو لے آئے، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرے، مشقتوں میں صبر کرے، دعوت گناہ دی جائے تو اس وقت صبر کرے، گناہ کی طرف نہ جائے، استقامت اختیار کرے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، بے شک جو تقوی اختیار کرے، جو صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ان دو جملوں میں آپ نے اپنی زندگی کا خلاصہ بھی بیان کر دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کر دی، انہیں کامیابی کا ہنر اور کامیابی کا گر سکھا دیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنی زندگی میں تقوی اور صبر پیدا کرو۔ جگہ جگہ پہ تمہیں تقوی کی ضرورت پیش آئے گی، جگہ جگہ پہ تمہیں صبر کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر یہ تمہارے دامن میں موجود ہیں دونوں چیزیں، پھر تمہارے لیے راستے صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت تمہاری کامیابی کو روک سکتی نہیں ہے۔ تو کتنا عظیم آپ کا کلام ہے یہاں پہ، اور اللہ کو کتنا پسند ہے، اللہ نے اسے قرآن مجید کا حصہ بنایا قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ پھر جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آگے سے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ قالوا، وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، کہ بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر بزرگی اور فضیلت بخشی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور جنہیں انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی ان کے سامنے وہ عاجز ہو گئے کہ آپ سچے ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، ہم آپ سے آپ کے پیچھے ہیں اور ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی خطا کار ہیں۔ اب دیکھیے آپ کی محنت، آپ کی مشقت، تقوی، صبر، اللہ رب العزت کے راستے پہ مسلسل چلتے رہنا۔ حضرت عزیز مصر تھا، اس نے بھی اعتراف کیا یوسف آپ ہی سچے ہو۔ ادھر بھائی ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ آپ ہی اعلیٰ ہو، ہم خطا کار ہیں، غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح اظہار کیا آپ کے سامنے تو پھر آپ کا بڑا پن دیکھیے۔ پہلے بھی جب بھائی آتے رہے آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے رہے جو عزیزوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو اب بھی جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو آپ نے ان پہ کوئی سختی نہیں کی، انہیں یہ نہیں کہا کہ تم وہ ہو نا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ بالکل کھلے دل کے ساتھ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھوں گا کہ وہ تمہارا فعل تھا اور یہ میرا فعل، وہ تمہارا ظرف تھا، یہ میرا ظرف ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب پھر آپ نے کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ جن کی بنائی جاتی رہی ہے ان کے چہرے پہ رکھو، اللہ ان کی بنائی واپس پلٹا دے گا۔ اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ، ھذا یہ قمیض، فالقوا علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پہ رکھو، یاتی بصیرا، ان کی بصارت واپس پلٹ آئے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور پھر اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس واپس پلٹ آؤ۔ تو پھر وہ گئے، جا کے اپنے باپ کو لے کے آئے۔ پھر حضرت یعقوب سارے بھائی جب وہاں پہنچے آپ نے انہیں تخت پہ بٹھایا، تو ورفع ابویہ علی العرش، آپ نے اونچا بٹھایا تخت پر اپنے ماں باپ کو، وخروا لہ سجدا، وہ سارے کے سارے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔
اب وہی خواب جو پہلے آپ نے دیکھا تھا، چاند سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں بچپنے میں، تو اب وہی خواب پورا ہو رہا ہے، سارے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور پہلی امتوں میں جائز تھا، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا وقال، آپ نے عرض کی یا ابتی، اے میرے باپ، ھذا تاویل رؤیای من قبل، یہ میرے وہ سابقہ خواب کی تعبیر ہے جو کسی وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب جب یہ سارا معاملہ وقوع پذیر ہو گیا، اب آخر میں آپ کی ایک دعا ہے جو اس وقت آپ نے مانگی تھی، اور قرآن مجید میں نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اسے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے اور یاد کرنے کے قابل ہے۔ ہمارے اوپر بھی اللہ کی کرم نوازی ہیں، اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں اللہ کی کرم نوازیوں کو دیکھیں تو کئی گنا زیادہ اللہ کی کرم نوازی ہیں ہمارے اوپر۔ وہ دعا کیا ہے؟ عرض کر اللہ رب العزت اپنے والد سے پہلے حضرت یوسف مخاطب ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ والد سے کیسے مخاطب ہیں کہ قد جعلھا ربی حقا، کہ اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، وقد احسن بی، اور اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے قید سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور تمہیں صحرا سے یعنی کنعان سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا، ہماری ملاقات ہو گئی آپس میں، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے اندر ناچاکی پیدا کر دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک اللہ بڑا لطف فرمانے والا ہے جس کے اوپر چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا بھی ہے اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ تو آپ کی اپنے والد کے ساتھ گفتگو تھی، اور پھر آپ کی دعا پہنچے کہاں پہ ہیں، کتنی کرم نوازیاں اللہ کی، اور کہاں تک مقام و مرتبے میں پہنچے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ کی جو دعا ہے، یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار بے شک تو نے مجھے یہ سلطنت بادشاہی عطا کی ہے، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم عطا فرمایا ہے، فاطر السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں کہ میرا کارساز ہے، توفنی مسلمہ، اللہ، یہ نبی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، کامیاب ترین ہستی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں، اپنی فرما برداری کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، توفنی مسلمہ، فرما برداری کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، میرا انجام نیکوں کے ساتھ کرنا، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پکیزہ سیرت ہے، ان کا سفر زندگی ہے۔ اس سارے سفر زندگی میں قدم قدم پہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے، بچوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، جوانوں کو بھی، کاروباری لوگوں کو بھی، جو برسر اقتدار لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، یا کوئی اور ان کی ملازمت ہے، کوئی اور ذمہ داری ہے، ان کو بھی ہر جگہ پہ اس میں گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملات بھی ہیں، چاہے وہ جو بھی ہمارے ساتھ کریں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی ہے، خود کو اپنے رب کے سپرد کر دینا بھی ہے، اور پھر ایک طرف دنیا کی نعمتیں ہوں، ایک طرف گناہ ہو، تو گناہ کھینچے کہ ادھر آؤ گے تو دنیا کی نعمتیں ملیں گی، تو وہاں دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر لگا کے گناہ سے بچ کے اگر بندہ مشقت میں بھی جائے تو حضرت یوسف کی یہ سیرت بتاتی ہے کہ وہ مشقت میں جانا ناکامی نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیابی وہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں، اللہ کا شکریہ، اپنے والدین کا ادب احترام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ، یہ ساری حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ہمارے لیے ہدایتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیدا ہونے کی توفیق